حضرت سعید بن عامر الجمحی بڑے برکت والے ہیں. آپ کی بات اسلام کے نظام کے لیے قیامت تک کے لیے مینارہ نور ہے. حضرت سعید بن عامر الجمحی آج ہمارا ایک کوئی وزیر ہے، کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی ہے، وہ برتن میں نہیں آتا، وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. ذرا عزت مل جائے وہ جناب عیاشیاں، بدماشیاں اور جناب سارا کچھ. حضرت سعید بن عامر الجمحی آپ حمص کے گورنر ہیں اور آپ کی شکایت آ گئی حضرت فاروق اعظم کے پاس. تین چار شکایتیں آ گئی. حضرت فاروق اعظم کے پاس جب آپ کی شکایتیں آئیں تو آپ نے خط لکھا کہ آپ ذاتی حیثیت میں میرے پاس پیش ہوں. ایک دن حضرت جناب فاروق اعظم مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شخص اس نے اپنا سامان باندھا ہوا اور ایک لکڑی کے ڈنڈے کے ساتھ لٹکایا ہوا ایسے اور مسجد کے اندر داخل ہو رہا. حضرت عمر نے ایسے دیکھ کر کہا کہ اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تو یہ حمص کا گورنر سعید بن عامر الجمحی نہیں. تو لوگوں نے کہا جی یہ حمص کا گورنر سعید بن عامر الجمحی ہے. آپ نے بلایا، انہوں نے نماز پڑھی، بلایا. آپ نے فرمایا سواری کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو قوم کا امانت تھی، وہ تو بیت المال میں جمع کرا کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا حمص سے یہاں کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا حضور پیدل پہنچا ہوں. آپ نے فرمایا تم نے سواری کیوں استعمال نہیں کی؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے مجھے ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے، حکومتی حیثیت کا ترجمان بن کر نہیں آیا، میں ذاتی حیثیت میں آیا ہوں، اس لیے سواری بیت المال میں جمع کرا کے آیا ہوں. حضرت سعید بن عامر الجمحی نے بیٹھے انہوں نے کہا جی آپ کے خلاف کچھ شکایتیں ہیں. انہوں نے کہا جی بتائیں کیا شکایتیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک شکایت تو یہ ہے کہ آپ صبح گھر سے دیر سے نکلتے ہیں. انہوں نے کہا جی اچھا. انہوں نے کہا حضرت سعید بن عامر الجمحی کو کہا کہ آپ اس کی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل کہنا چاہتا ہوں. صبح دیر سے گھر سے اس لیے نکلتا ہوں کہ میری گھر والی بیمار ہے اور گھر کا سارا کام خود کرتا ہوں، میرے پاس کوئی سرکاری نوکر چاکر اور غلام نہیں ہے، اس لیے سارے کام نپٹا کر گھر سے نکلتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں نکلتے. انہوں نے کہا جی اس کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس ایک سوٹ ہے جسے میں پورا ہفتہ پہنتا ہوں، لیکن ایک دن میں اس کو دھوتا ہوں اور اس کو سوکھنے تک میں انتظار کرتا ہوں. جب وہ سوکھتا ہے تو شام ہو جاتی ہے، لہذا اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا. انہوں نے کہا جی آپ کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا آپ کی شکایت آئی. انہوں نے کہا جی مرگی کے دورے نہیں پڑتے. مقام تنعیم پر حضرت خبیب بن عدی کو جب لٹکا کر سزا دی گئی وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. جب وہ میں حالت کفر والا منظر، حالت جہالت والا منظر یاد کرتا ہوں تو میرے اوپر یہ غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں. حضرت عمر نے مسکرانے لگے اور جا کر کہا کہ جا کر امارت سنبھالیں. تو حضرت سعید بن عامر الجمحی نے کہا نہیں، اب میں گورنر نہیں بنوں گا، اس لیے کہ قوم کی شکایت میرے خلاف آ چکی ہے، میں گورنر نہیں قبول کروں گا. تو حضرت عمر رونے لگے. آپ نے فرمایا اگر پسنے کے لیے اکیلا عمر ہی رہ گیا ہے جاؤ جا کر گورنری سنبھالو. حضرت سعید بن عامر الجمحی حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں وصال کر گئے. آپ وصال کر گئے. ایک دن حضرت فاروق اعظم تمام صحابہ کے ساتھ، مشیران کے ساتھ مسجد نبی میں جمع تھے. تو حضرت فاروق اعظم نے سب سے کہا کہ چلو بھائی سب اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کرو، اب اللہ سے دعا کرو، کیا کرو تو کیا کرو، آپ کی تمنا کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب سے کہا، کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنا مال دے میں تیری راہ میں خرچ کروں، کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنی صحت اور عمر دے میں تیری راہ میں عبادت کروں، کسی نے کہا یا اللہ مجھے جناب اتنا طاقت اور قوت دے کہ میں تیری راہ میں جہاد کروں. تو حضرت فاروق اعظم سے سارے کہنے لگے کہ آپ بھی تو کوئی دعا کریں، آپ کی دعا کیا ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور آرزو جناب عمر ہے، اور جناب عمر کی چاہت کیا ہے؟ حضرت جناب فاروق اعظم سے کہا کہ آپ بھی تو اپنی چاہت بیان کریں، آپ بھی تو کوئی دعا کریں. تو حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ سعید بن عامر الجمحی جیسا ایک گورنر اور دے دے. یہ ہے اسلام کے وہ زرعی باغ جن کو چھوڑ کر آج امت مسلمہ در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے.